الحمد للہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے پاس مقرر ہو چکی ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ہمیں قرآن مجید میں جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو آسمان سے نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اس بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے، اس مدت جو مقرر کر دی گئی ہے اس سے نہ تم آگے جی سکتے ہو نہ اس سے کم جیو گے۔ اللہ نے زندگی کے لیے ایک وقت ہے تمہارا، بس وہ وقت دیا ہے، اس وقت میں اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بعد ایک اور دوسری مدت بھی ہے، اور وہ بھی اللہ کے پاس مقرر ہو چکی ہے جو آخرت کی ہے۔ چاہو تو عالی شان زندگی گزارو، جنت کے اندر چلے جاؤ جس کا زمین و آسمان کے برابر ہے، خوبصورت عورتیں وہاں موجود ہیں تمہارے لیے، نہریں بہہ رہی ہیں وہاں پر، میوے جھکے ہوئے ہیں، تخت بچھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں وہاں پر تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں کہ جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے اس نعمت کو نہیں دیکھا۔ وہ مدت بھی مقرر ہے، اور ایک دوزخ بھی اللہ نے تیار کی ہوئی ہے۔ اگر نیک اعمال نہیں کرتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ کے نافرمان بنتے ہو، تو پھر اس آنکھ کی تیاری کر لو جس کا ایندھن جو ہے وہ پتھر ہوں گے، انسان ہوں گے۔ تمہاری اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے، کھول کھول کر بتا رہا ہے، اور پھر فرما رہا ہے کہ پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے، میں تمہیں ہر چیز بتا رہا ہوں پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے، یقین نہیں کرتے۔ اور اگر یقین کر لو تو زندگیوں میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ زندگی وہیں پر ہی اٹکی ہوئی ہے، وہیں دنیا کی زندگی کے اندر مگن ہو، مست ہو، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہو، جو تمہارا اللہ کی نافرمانی کرنے میں تمہیں ذرا سا احساس نہیں ہوتا، تمہیں ذرا سا اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اللہ تمہاری اس بات پر پکڑ کر سکتا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی، اور ایسی حقیقت ہے کہ تمہیں موت بھی دے گا۔ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ بس زبانی کہتے ہیں ہاں بھائی مر جائیں گے۔ اگر تمہیں یہ بات کا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے، تو پھر بہتری کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس قبر کے اندر جو اندھیری رات ہے جو تمہیں ہمیں سب کو گزارنی ہے، اس کی کیا تیاری کی ہے ہم نے؟ کیا کوشش کر رہے ہیں ہم اس کے لیے؟ یہ اتنا خوبصورت دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دین اسلام۔ اس پر اگر ہم چلیں تو یقین جانیے ہماری زندگیوں کے اندر بہتری آ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا لیمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی خیر خواہی؟ یعنی جو دین ہے، دین اسلام، یہ خیر خواہی کا نام ہے، تو کس چیز کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے للہ، اللہ کی، ولی رسول ہی، اس کے رسول کی، ولی الکتاب ہی، اس کی کتاب کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اور جو مسلمین کے خلیفہ ہوں گے، حکمران ہوں گے، ان کی خیر خواہی، اور عام مسلمین کی بھی خیر خواہی۔ یہ ہے دین اسلام جو خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کس طرح سے خیر خواہی کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کی؟ کس طریقے سے ہم اللہ کی خیر خواہی کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی خیر خواہی کیا کریں گے؟ اللہ جو ہماری زبان میں خیر خواہی کے معنی کسی کا فائدہ پہنچانا، کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، وہی ہمیں رزق دے رہا ہے، وہی ہمیں کھانے کے لیے دے رہا ہے، وہی ہمارے لیے پہننے کے لیے دے رہا ہے، تو ہم اس کی خیر خواہی کیا کر سکتے ہیں؟
اسی خیر خواہی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کیجئے جس طرح سے اس نے قرآن کو، احادیث کو ہم تک پہنچا دیا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو احکامات قرآن میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، جو ہم صرف سجا کر رکھتے ہیں اس قرآن کو، سالوں میں شاید کھولتے ہیں، مٹی دھول اس کے اوپر ہوتی ہے، اس کو جھاڑتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں، اس کو کھول کر پڑھتے نہیں ہیں۔ اب یہ موبائل ہمارے پاس ہیں، اس موبائل کے اندر اگر ہم چاہیں تو اس قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، روزانہ اس کی کچھ آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے کے لیے بڑا وقت ہے ہمارے پاس فیس بک یوز کرنے کے لیے بڑا وقت ہے، واٹس ایپ یوز کرنے کے لیے بڑا وقت ہے ہمارے پاس، انسٹاگرام یوز کرنے کے لیے بڑا وقت ہے، صحیح ہے، فلمیں، ڈرامے، یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے بڑا وقت ہے، لیکن اللہ کی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم اس کے ساتھ باوفا نہیں ہیں، اور جب وہ ہم سے یہ زندگی چھین لے گا جو اس نے ہمیں مدت دی ہے، اور اس مدت سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا نہ کم، تو پھر کیا کریں گے؟ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ جس دن صرف خوف ہی خوف ہوگا، غم ہی غم ہوگا۔ کیا نہیں چاہتے کہ ہم اس خوف سے بچ جائیں، اس غم سے بچ جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین خیر خواہی کا نام بتا رہے ہیں، اللہ کی خیر خواہی کیجئے، دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کی خیر خواہی کیجئے۔ جس طرح سے اس نے نازل کیا ہے دین اسلام کو، جس طرح سے اس نے احکامات اپنے نازل کیا، ان کو اسی طریقے سے عمل کر اللہ کو راضی کر لیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عمل کر دکھایا، اسی طریقے کو اپنائیے، وہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے کو اگر آپ اپنا لیں گے تو وہ اللہ قابل قبول ہوگا، آپ کے جتنے بھی عمل آپ کے ہوں گے، اعمال آپ کریں گے، وہ اللہ قابل قبول ہوگا آپ کے، اللہ کے ہاں اللہ اس کو قبول کرے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا اور جن چیزوں سے باز رہنے کا حکم دیا، ان سے ہم باز رہیں، اور جو حکم دیا کرنے کے لیے وہ کام کریں۔ نماز سب سے پہلے ہے، نماز کو پڑھیں۔ یہ فرائض میں سے جو چیزیں ان کو سب سے پہلے اپنا لیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے جو فرض ہیں رمضان کے روزے، زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو ادا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مصارف بتائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ نے اتنی آپ کو کوئی حیثیت بنائی ہے کہ حج کر سکتے ہیں تو حج کیجئے، یہ وہ فرائض ہیں جن کو آپ پورا کر لیجئے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیجئے سارے کام۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے کہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیجئے۔ آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھتے ہیں، آیت کو چھوڑیں، ایک حرف الف لام میم، خالی الف پڑھا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور 10 نیکیاں، ایک حرف الف لام میم آپ نے پڑھا تو 30 نیکیاں آپ کو مل گئیں۔ لیکن اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو دیکھ لیں، کھول لیں، اس کی خیر خواہی کیا کریں گے ہم؟ اس کو صرف ایک اوپر گھر کی سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے اور سالوں اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اور جب اٹھاتے ہیں تو مٹی دھول ہوتی ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا یہ اللہ کا کلام ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہمارا احترام ہے، ہم اس طرح کا احترام کر رہے ہیں اس کو کہ اس کو سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس کو کبھی کھولنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اور آپ جو حکمران ہیں، اب تو حکمران ایسے ہیں کہ وہی جو ہے لوگوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی طرف سے خیر خواہی کیجیے، اور عام لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کے مسلم بھائی ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کیجیے۔ اگر آپ کے اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے، اتنی طاقت دی ہے، تو آپ ان کی مدد کیجیے۔ اپنی ضروریات اگر آپ کی پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی اور کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں تو اس کی ضرورت کو پورا کیجیے۔ اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیے، اپنے قریب لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے، سب سے پہلے اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے چلیے، اللہ کے راستے میں صدقہ کیجیے۔ اپنے قریبی لوگوں کو خاص طور پر جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہماری زندگی ہے وہ ہمیں دین اسلام پر، صحیح دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس کے پاس جائیں تو اس حال میں جائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں ان نعمتوں کا وارث بنا دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اقول قولی ھذا ولکم استغفر اللہ۔